بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے صدقہ دینے میں اللہ سے مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اسی لیے آپ کو چاہیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ صدقہ دینے میں اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ، کیا اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہے یا نہیں؟ دنیا بھی اس سے بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں 3 چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تم خرچ کرو میرے لیے، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اب خالق و مخلوق کا جب مقابلہ ہوگا تو کون جیتے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان زیادہ خرچ کرے؟ نہیں، اللہ اپنی عزت و شان کے مطابق عطا کرے گا۔ انسان جتنا بھی خرچ کرے گا اس سے زیادہ اس کو اللہ عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، خرچ کرتے جاؤ، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص چٹجل میدان میں جا رہا تھا، بادلوں سے آواز آئی کہ اس شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ اسی وقت بادل کا ایک ٹکڑا وہاں سے حرکت کرتا ہوا کالے پتھروں پر بستا ہے، خود بخود پانی اکٹھا ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے اور ایک نالی بن جاتی ہے، یعنی اللہ کی مرضی سے۔ جب بادلوں نے حکم سنا اللہ کا اور پانی چلنا شروع کر دیتا ہے، بارش کا پانی جمع ہو کر، یہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کدال لے کر، یعنی کسی لے کر پانی کو اپنے باغ کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا، کیا تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے بتایا تو کہا، یہی نام۔ اس نے نام جب بتایا تو اس نے کہا، یہی نام تو میں نے بادلوں سے سنا ہے کہ اس کے باغ کو سیراب کر دو۔ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ یعنی اسے تعجب ہوا کہ کیا ایسا کام کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے باغ کو اسپیشل بادل کا ٹکڑا بھیج کر سیراب کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی اللہ کا اور میرا باغ بھی اللہ کا۔ جب باغ کا پھل آتا ہے تو میں ان کے 3 حصے کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں سب سے پہلے، اور دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہوں، یعنی اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اس باغ کو بہتر بنانے کے لیے، یعنی اس باغ کا جو بھی خرچ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے رکھتا ہوں، خرچ کرتا ہوں۔ تو صدقہ کا مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں کہ صدقہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ صدقہ وہ چیز ہے جس کو انسان اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کی شکل میں یا اجناس کی شکل میں خرچ کرتا ہے، چاہے وہ فرض صدقہ ہو یا نفلی صدقہ ہو۔ اسے صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ صاحب صدقہ کر کے یہ جتلانا چاہتا ہے کہ وہ جنت کا سچا متلاشی ہے، کیونکہ صدقہ کا لفظ صدق سے نکلا ہے اور صدق کا معنی سچا ہونے کے ہیں۔ صدقہ دینے والا صدقہ دے کر یہ اعلان کرتا ہے، یہ جتلاتا ہے کہ اے اللہ، میں سچے دل سے جنت کا طلبگار ہوں، اس لیے تیری راہ میں صدقہ کیا ہے۔ صدقہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان میں سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ صدقہ کیسے دینا چاہیے؟ صدقہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے،
کہ آپ نے صدقہ کیا ہے، یعنی اس طرح چھپا کے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ دینے سے مال میں برکت ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں صدقہ کرنے والے کے لیے کہ اس کے مال میں برکت ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔